مہرام بن بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں اکا، جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ جو ہی ضرورت پڑی تو ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہرام بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور اکا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ایک سالار نے کہا، ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ مہران نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو ان بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ سالار نے کہا، کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ یہ لوگ اتنی اہمیت کے قائل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ مہران نے کہا، کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے والا وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور اس خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا۔ جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے گئے، انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ اکا بن ابی اکا اور اس کا نائب حاضل ہے۔ خالد نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلے کا تھا۔ خالد کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن رستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے اپنے قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربے کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ خالد نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر مارکے میں ہوا کرتی ہے، خالد نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ امیر، میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلو پر حملہ بول دیں، اور وہاں دشمن کی پوری طرح میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلو پر حملہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹے کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلو سے اس کے قلب کو
مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، تیری موت تجھے کس کے سامنے لائی ہے؟ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کر جواب دیا، مکروہ آواز سننے بغیر دیکھ لیا ہے؟ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم، خالد نے کہا، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا، پھر اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ دو فوجوں کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج ہے جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کی طرف سے تم پر حملہ کر دے۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹھ دکھائی وہ اللہ کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے اور ان کی تعداد بھی کم تھی۔ عین التمر میں دشمن کو للکار کر خالد بظاہر غلطی کر رہے تھے، لیکن خالد کے چہرے پر سنجیدگی ضروری تھی، پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ انہیں دشمن للکار رہا تھا۔ خالد نے اشارہ دے دیا، ایک پہلو سے سالار عاصم بن عدی اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم نے بدوی قبیلوں کے لشکر کے پہلو پر حملہ کر دیا۔ عقا بن ابی عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی۔ جہاں خالد تھے، اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد دستور سے ہٹ گئے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتم گتا ہوئے تو تھوڑی دیر بعد اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے تھے۔ اس گرد سے گھوڑوں کے ہنہنانے، تلواروں اور ڈھالوں کے ٹکرانے کی مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلو کے دونوں سالاروں نے خالد کی ہدایات کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں۔ وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمن کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کی ہوش نہ رہی۔ گرد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر عقا پر تھی، جو مورخ بلازری اور طبری کے مطابق یہ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمان کا قلب کیوں آگے نہیں بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا اندازہ کچھ ایسا ڈھیلا ڈالا سا تھا جیسے وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن ابی عقا نے جب مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اس تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کو پہلو کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلو کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا، انہیں وہ بتا چکے تھے کہ وہ عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد نے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے حملہ اچانک و غیر متوقع تھا۔ خالد نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستوں نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامنے آ عقا، خالد نے اسے للکارا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے کمند پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ عقا کو طریق کے ماہر جنگجو اور تیز زن قرار دیا ہے۔ مستند یہی ہے کہ خالد اور عقا کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا۔ خالد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا
کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ انہیں جو ہی موقع ملا اکا کو گھوڑے سے گرا دیا۔ خالد اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ اکا ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ خالد کی تلوار کی نوک اکا کے پہلو کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خالد کے 3-4 محافظوں نے برچیوں کی انیاں اکا کے جسم کے ساتھ لگا دیں۔ اکا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر بدوی قبائل تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ اکا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عدی بھی دشمن کے پہلوں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ اکا مارا گیا ہے یا پکڑا گیا ہے، پہلو کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر تک صورتحال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک ایک دو عین التمر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اکا خالد کا قیدی تھا لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے بپا رکب ہوگی اور آ ہی رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈال ہو چکے تھے۔ خالد نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ تمام سالاروں اور کمانداروں کو پیغام دو کہ بدوی لشکر کی پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھے۔ خالد نے قاصدوں سے کہا ابھی مال غنیمت کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مہران بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی۔ یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنہ بن حارثہ اپنے چھاپہ مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھے۔ اس نے خالد کو بار بار یہی پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد تک پہنچا کہ اکا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے تھے۔ مثنہ بن حارثہ کے چھاپہ مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کو تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب اکا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہراں کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو، مہراں نے انہیں کہا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا۔ پہلے اکا کو قتل کرو جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ دوسرے نے کہا مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ ایک اور نے کہا انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہراں گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا جو لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹے جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہو؟ مہران بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی۔ یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مہران نے شاہانہ رعب سے کہا میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کے بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ اکا بن ابی اکا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حاضر لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو۔ بعض چلا رہے تھے وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت
کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت ایسی کہ کمزور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہراں کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ اطلاع بھی ملی کہ مہراں خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے۔ یہ ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدانی جنگ میں تو دشمن کو شکست دے ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد کا یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں واویلا برپا کیا کہ مہراں کی فوج وعدے کے مطابق ان کی مدد کو نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہ تھا۔ خوف و ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہراں بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے کر جا رہا تھا۔ وہ عکا اور حذیل اور دوسرے قبیلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ دشمن کا تعاقب کرو، خالد نے اپنی سپاہ کو حکم دیا۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ اس وقت مسنہ بن حارثہ گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا، خالد کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد سے بالغیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے مسنہ نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد نے پوچھا۔ یوں کہے کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے خالد کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے حق پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد نے کہا۔ ابن ولید، مسنہ نے کہا، مہراں اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے۔ اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپہ مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مسنہ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی، عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ عکا بن ابی عکا کو اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد نے عکا کے بازو سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گیا جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کے زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے ہو، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد نے عکا کو آگے کر کے کہا۔ اس سے پوچھو مہراں اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے؟ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہے تمہارے بھائی، خالد نے کہا۔ چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کی بیوی بچے اور لوہے حکیم شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتہ چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اور
بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئی۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے، ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھی کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھی جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ آہ زاری کر رہی تھی، تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے، مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا۔ ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی تھی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد کی طرف سے جواب گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی ہی اسی میں ہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں کو لوہے کین پر منحصر تھا کہ وہ خالد کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درسگاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نوعمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نوعمر شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مقروضہ ہے جو خالد کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ مورخوں کی اکثریت نے اسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ عکا بن ابی حقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد نے اپنے عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈال لیے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المومنین کو پیش کرے۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد کا پیغام دیا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاز دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی کی صورتحال ایاز کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا، ہرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا، فتح پائی، پھر عین التمر کا معرکہ لڑا اور کامیابی حاصل کی۔